اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے کہ قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا۔ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اللہ نے اس دین کو پسند فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ صحیفے تھے، اور آپ ان اوراق میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کا چہرہ غضبناک تھا، آپ شدید غصے میں تھے۔ تو انہوں نے فرمایا رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد نبی ورسولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو ماں سوائے میری اتباع کے ان کو کوئی چارہ نہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی سید المرسلین عطا فرمایا اور ہمیں اس کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اس دین کو اللہ نے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ لیکن آج ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وہ ملک جو لاکھوں قربانیوں اور سینکڑوں سال کی محنت کے بعد مرز وجود میں آیا، کہ جب پاکستان بنا تو پورے مشرقی پنجاب کی گلیوں، سڑکوں اور کھلیانوں اور کھیتوں میں مسلمان عورتوں، مردوں اور بچوں اور بوڑھوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جن کو جنگلی جانور نوچ رہے تھے۔ اور یہ ظالم بنیے اور یہ سکھ انہوں نے جو ظلم کیے وہ تاریخ کا حصہ ہے، جن کو دیکھ کر آج بھی آنکھیں بھر آتی ہیں اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس اسلامی ملک میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، وہاں پر کھڑے ہو کر خواجہ آصف صاحب یہ کہیں کہ اس وقت اقلیتوں کو یہاں تحفظ حاصل نہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور کسی دین کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اکابرین بلا کسی تمیز، بلا کسی سیاسی ایفیلیشن کے مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی یار نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب یہ انڈیا تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں پر پاکستان کے خلاف گفتگو کی، انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہمارا اور آپ کا کلچر ایک ہے، ہماری آپ کی بود و باش ایک ہے، ہمارا آپ کا رہن سہن کھانا پینا ایک جیسا ہے، صرف وہ ایک بارڈر ہے جو آ گیا، ورنہ جس رب کو آپ پوچھتے ہیں ہم بھی اس رب کو پوچھتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ تھا تو میاں صاحب مسلم لیگ نون جس قائد اعظم کی مسلم لیگ پر آپ کا قبضہ ہے، اس مسلم لیگ کے قائد نے کہا تھا کہ ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے ہیروز، ہمارے دشمن وہ ہندوؤں سے مختلف ہیں، یہ ایک بارڈر نہیں، یہ دو مذہبوں، دو قومیتوں کے درمیان ایک لائن تھی جس کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں، اور آج آپ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ آج بھی میرے جو دوست دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف سپیچ اگینسٹ پاکستان ان انڈیا کو اگر وہ سرچ کریں گے تو میاں صاحب کی یہ پوری سپیچ سامنے آ جائے گی، جس میں یہ کہتے ہیں کہ کارگل میں میری جو ہے وہ مس ایڈونچر کیا گیا اور میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا۔ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف مرزا سرائی انہوں نے وہاں کر کھڑی ہو کے کی، اور پاکستان میں جب مرزائیوں کی بات آتی ہے تو اس وقت نواز شریف صاحب اور ان کے دوسرے قائدین جو ہیں اس سے مسلم لیگ نون کے وہ کہتے ہیں کہ مرزائی ہمارے بھائی ہیں۔ نہیں محترم، یہ مرزائی ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو ختم نبوت کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں۔ اگر یہ بھائی ہوتے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کبھی بھی 1200 صحابہ کی قربانی نہ دیتے۔ پوری مسلمانوں کی ہسٹری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کے پہلے غزوے سے لے کر آخری تک اتنے صحابہ کبھی بھی شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اور ہمارے بھائی ہیں؟ وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ اقلیتوں کو یہاں تحفظ حاصل نہیں، تو جتنا تحفظ پاکستان میں اقلیتوں کو حاصل ہے اتنا تحفظ کسی دنیا میں کہیں حاصل نہیں۔
ہندوستان میں بھی اقلیتیں موجود ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، اور ان کا حشر یہ ہے کہ نانا کو گولیاں مار کر اس کی تڑپتی لاش پر 2 سال کے بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم یہ ظلم بھی کر سکتے ہیں اگر کسی نے ہمارے خلاف کوئی گفتگو کی۔ آپ اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اقلیتی مسلمان بھائی ہیں، آپ اپنی سپیچ دوبارہ سنیں، یہ اقلیتی مسلمان بھائی کانگریس میں سپیچ کرتے ہوئے کہے جا سکتے ہیں، وہاں کے لوگ ہندو جو ہے نیشنل اسمبلی کے ممبر کہہ سکتے ہیں، یہاں پر مسلمان اقلیتی نہیں ہیں محترم، یہ مسلمان اکثریتی ہیں۔ اگر آپ کو دین کا پتہ نہیں اور آپ صرف دبئی میں ملازمت ہی آپ کو یاد ہے، یا آپ کو ایشین سوسائٹی میں واشنگٹن میں بیٹھ کر اپنی وہ تقریر یاد ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم تو بہت لبرل ہیں، تو یاد رکھیں یہ لبرل کا نہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کا ملک ہے، یہاں اللہ کی حاکمیت چلے گی اور رسول اللہ کی ختم نبوت چلے گی، یہاں پر قرآن کا دین چلے گا اور قرآن کی شریعت چلے گی، اور یہاں پر کوئی شریعت نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام دین برابر ہیں، یہ آپ غلط کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے، اور اگر کوئی اپنی زبان سے اسلام کو دوسرے مذاہب کے برابر کرنا چاہتا ہے تو قرآن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ اپنی زبانوں سے اور اپنے پھونکوں سے یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور یہ نور یہ نہیں بجھا پائیں گے، جبکہ اللہ نے جس روشنی کو روشن کیا ہے، جس نور کو اللہ نے دنیا میں پھیلایا ہے، آپ کی زبان اور آپ کی گفتگو سے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے یہ دین اس لیے بھیجا ہے کہ تمام ادیان پر اس کا غلبہ ہو، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ غلبے والا دین ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا اور ہر دور میں قائم رہے گا۔ ہمارے اقلیتی بھائی، ان کو وہی حقوق حاصل ہیں تعلیم کے، صحت کے، سروسز کے، کاروبار کے، جان و مال عزت کے، ان کو وہی حقوق حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔ آپ کو یہ تمام چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں، یہاں پر جتنے ان کے حقوق ہیں اتنے تو مسلمانوں کو بھی آج کل نہیں دے رہے۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر کسی غیر اقلیتوں کا، غیر مسلموں کا ایکسیڈنٹ ہو اور ان کو جہازوں میں لے کر ان کے گھروں میں پہنچایا جائے؟ پاکستان میں ہوتا، اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہاں تو پوری ٹرین کو آگ لگ جاتی ہے، 200 بندے اس میں جل جاتے ہیں، جہازوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کسی کی لاشوں کو جہازوں میں اٹھا کر ان کے گھروں تک نہیں پہنچایا گیا۔ ان کے تو ورثہ ان کی لاشیں لینے کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا، یا یاد نہیں تو میں یاد دلوا دوں، لاہور کے تھانہ غالب مارکیٹ میں ایک عورت کو 3 مسیحی لوگوں نے، ان پر پرچہ ہے، اس علاقے میں ان لوگوں نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے انکار پر ان لوگوں نے اس کو بازاروں میں ننگا کیا۔ اگر یہ واقعہ کسی عیسائی عورت یا کسی اقلیتی کے ساتھ ہوتا تو آپ کی حزب اختلاف اور حزب اقتدار سارے بھاگ کر وہاں کھڑے ہوتے اور وہاں پر دکھاتے کہ ہم یورپ والوں کے کتنے لائل ہیں اور عیسائیوں کے لیے کتنے لائل ہیں، اور یورپ والے وہاں سے جہاز اور دولتیں بھیج کر ان کو وہاں منگوا لیتے۔ لیکن مسلمان عزت کی ایک جو خاتون ہے جس کی بے عزتی کی گئی، اس پر کسی کو غیرت نہیں آئی، کسی کو حمیت نہیں ہوئی، اور ایک سادہ سا پرچہ دے دیا گیا، اور اس کو تو سوشل میڈیا نے بھی نہیں اتنا اس کو اچھالا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوتا تو آپ کے وزیر اعلیٰ بھی، آپ کے وزراء بھی، آپ کے قائد حزب اختلاف بھی، اور تمام حضرات وہاں پر پہنچے ہوتے۔ اب بھی وقت ہے، خود بھی توبہ کریں اور اپنے قائدین سے بھی توبہ کروا لیں۔ یہ نہ ہو کہ وقت مرگ کہنا پڑ جائے کہ دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس بعد مرنے کے آئی حیا مجھے اسلام پائندہ باد۔